السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ فرینڈ، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا واقعہ، ان کی طاقت کا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ جہاں پہ محبت ہو وہاں پہ اس کی بات کرنا بھی، کوئی بھی اگر کسی بھی انسان سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہو، آپ لوگ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ہمیں اپنے رب سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہے کہ ہمیں ان کا ذکر پسند ہے۔ تو اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننا اگر ہمیں پسند ہے، یا اللہ تعالیٰ کی محفل جو سجی ہوتی ہے اگر وہ اس میں بیٹھنا یا ان کی باتیں سننا پسند ہے، تو ہمیں الحمدللہ اپنے مسلمان ہونے پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے یا نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طاقت کا وہ میں آپ سے واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ عرب میں ایک پہلوان تھے۔ رکانہ ان کا نام تھا۔ وہ بڑے زبردست پہلوان تھے اور مشہور تھا یہ تھا کہ ایک آدمی 1000 آدمیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے، کہ وہ آدمی جو ہے نا بہت ہی طاقتور تھا اور وہ کبھی کسی سے ہارا نہیں تھا۔ اس کی طاقت کی یہ کیفیت تھی کہ اگر اس کے اونٹ ذبح کر کے، پورا اونٹ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، اگر اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال کتنی بڑی ہوتی ہے، اور اس کی کھال پہ اسے بٹھا دیتے تھے اور لوگ سے کھینچتے تھے نا کھال کو، تو وہ آدمی ہلتا بھی نہیں تھا، اتنی اس میں طاقت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس سے اسلام لیا اور اس سے کہا کہ رکانہ آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو، کہ رکانہ یہ جو زندگی ہے اسے ضائع کر رہے ہو، تو اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، میں تو ایک پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی کرو، اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ۔ تو آپ نے اس کی جو ہے بات مانی، تو وہ لنگوٹ جو بھی ہوتا ہے کشتی کرنے والوں کا، وہ کس کر آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آستینیں چڑھا کر میدان کشتی میں اتر آئے۔ ایک دو داؤ پیچ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جس طرح کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے، اور آہستہ سے زمین پر اسے رکھ کر چھاتی پہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ رکانہ اب کہو، مگر رکانہ کو یقین ہی نہ آیا کہ میں ہار چکا ہوں، کیونکہ آج تک کسی سے وہ ہارا ہی نہیں تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بچھاڑا کہ کتنی وزنی لاش کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے آہستہ سے نیچے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، ایک دفعہ اور کشتی لڑو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ۔ پھر آپ نے ایک دو دفعہ داؤ پیچ کے بعد کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بالکل اسی طرح اٹھا کر ایسا سے زمین پر نیچے رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ یہی شرط ٹھہری تھی کہ تم اگر ہار گئے تو اسلام قبول کر لو گے۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بدن کی قوت نہیں ہے کہ میری اتنی بڑی جو مطلب کہ اتنے بڑے جسم کو چڑیا کی طرح اٹھا کر نیچے رکھ دیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اندر والی چیز کی ہی دعوت دے رہا ہوں، بدن کی دعوت نہیں دے رہا، مطلب کہ اسلام کی ہی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی قوت عطا کی تھی، چنانچہ رکانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح ہماری اسلامی ہسٹری بہت سارے واقعہ سے بھری پڑی ہے۔ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اسلام میں کتنی قوت اور طاقت ہے۔ اسلام میں جو دنیا اپنے مذاہب کا پرچار کرتی ہے، مطلب کہ دنیا جو ہے اپنے مذاہب کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتی ہے، وہ کس وجہ سے پھیلتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے پھیلتے ہیں کہ
وہ لوگ اپنے دین پہ شاید عمل بہت زیادہ کرتے ہیں، یا ان کی تبلیغ جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی کیا کہیں بھئی، جو اسلامی پوسٹ دیکھ کے جلدی سے فنگر کو اوپر کر دیتے ہیں کہ چلو کہیں یہ نہ لگ جائے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، اگر ایسے ہم دین اسلام پہ عمل کرنے والے بن جائیں، کیسے بنیں گے؟ جب مجھے فار ایگزامپل مجھے نماز کا ہی نہیں پتہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے یا وضو کیسے کرنا ہے، تو پھر کیا میں نماز ادا کر سکتی ہوں؟ اور وہ پتہ کہاں سے چلے گا؟ آپ کسی عالم کے پاس جائیں، سارا دن یوٹیوب یا سرچ کرتے ہیں یا فیس بک پہ، تو ماشاءاللہ سے اسلامی گروپ ہیں، فیس بک پہ بھی ہوتے ہیں، اس پہ چینل بھی ہوتے ہیں، تو آپ لوگ یہ جو ادھر ادھر کی پوسٹ وغیرہ دیکھنے کی بجائے اسلامی پوسٹ دیکھ لیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو ہم دین پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ اسلام میں وہ بہت زیادہ پختہ ہوئے، اور کوئی بھی صحابی تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی پختگی عطا کی تھی، کسی کو کس طرح کسی کو کس طرح۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی، مجھے بہت پسند ہے، تو جو لوگ سنتے ہیں یا جنہوں نے سنا ہوگا انہیں بھی انشاءاللہ پسند ہوگا، کیونکہ ان کا واقعہ تو دل کو چھو لینے والا ہے، اور انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی نا۔ تو بہت سے لوگوں کے دل میں حق آ جاتا ہے اگر تعصب نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اور اگر واقعی حق طلبی ہو تو حق ضرور کھل جاتا ہے۔ اگر واقعی انسان کے ذہن میں ہو کہ میں نے دین اسلام پہ عمل کرنا ہے یا میں نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی دل کے دروازے کھول دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے ہمسایوں کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔